تو حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ لیکن اس حدیث مبارک کو ہر کسی پر فٹ نہ کیا کریں، بہت احتیاط کیا کریں۔ یہ میں اس لیے بات کیا تو ابھی غالباً 3 دن یا 4 دن قبل کی بات ہے، ایک شخص نے مجھے فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ مولانا صاحب کرکٹ کھیلنا کیسا ہے۔ میں نے کہا بھی پوری بات پوچھو۔ بس اوقات اس بحث کے پیچھے ایک بحث چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے فتوے کو آڑ بنا کے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم مجمل اور مبہم بات پہ فتویٰ نہیں دیتے، پوری بات پوچھو جو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے تو وہ یہ کہتا ہے کرکٹ کھیلنا حرام ہے، اور دلیل اس نے کیا دی ہے، یہ من تشبہ بقوم فہو منہم کے اندر آتا ہے، جو کفار کی مشابہت علیحدہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی پہلے اس حدیث کا معنی سمجھے پھر حلال حرام کی بات کرے نا۔ معنی اس کا کیا ہے کہ جو کسی کفار کا شعار ہو، کافر قوم کی خاص علامت ہو، اگر آپ اس شعار کو اختیار کریں تو پھر ان میں شمار ہوگا۔ تو کرکٹ کفار کا شعار تو نہیں ہے کہ ہر جو بھی کافر اس کے لیے کرکٹ کھولنا ضروری ہے یا فلاں شہری کے لیے اس گیم کو سیکھنا ضروری ہے، یہ تو شعار ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ وقت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر کرکٹ کھیلنے میں آپ کی نماز ضائع ہوتی ہے تو پھر کرکٹ کا کیا قصور ہے؟ ہاکی بھی حرام ہے، فٹ بال بھی حرام ہے، والی بال بھی حرام ہے اگر اس سے نماز ضائع ہو رہی ہے، اگر اس کی وجہ سے روزہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے عبادات متاثر ہو رہی ہیں تو حرام ہے۔ اس میں اکیلے کرکٹ کا قصور نہیں ہے، ساری کھیلیں اس میں داخل ہیں۔ اور اگر حقوق العباد بھی ضائع نہ ہوں اور حقوق اللہ بھی ضائع نہ ہوں تو پھر کسی بھی کھیل کا کھیلنا جائز ہے، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے نہ تو تنگ نظری پیدا کیا کریں اور نہ ہی اپنی طرف سے وسعت پیدا کیا کریں۔ جتنی شریعت وسعت دے اسے قبول فرما لیں اور جتنی تنگی رکھے اسے قبول فرما لیں، کیونکہ ہمارے یہاں 2 قسم کے ذہن چلتے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں ذہن یہ ہے کہ شریعت میں تکلیف نہیں ہے، شریعت میں حرج نہیں ہے، شریعت میں آسانیاں ہیں، تو اتنا آسانیوں کا دروازہ کھول دے ہیں کہ شریعت کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اتنی تنگی کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم پابند ہیں اور فلاں مسئلہ شریعت کا یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، وہ اتنی پابندی کرتے ہیں کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ ہے شریعت کے آسان ہونے کا معنی۔ جب ہم کہتے ہیں شریعت آسان ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت کے حکام واقعتاً بہت آسان ہیں، مشکل ہیں تبھی تو اس پر جنت ہے، مشکل ہے تبھی تو مجاہدہ ہے، مشکل ہے تبھی تو اس کے اوپر اللہ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اور اگر عمل کرنا اس میں کوئی شک نہیں آسان ہے، لیکن ابتدائی طور پہ تھوڑی دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی کا جب مزاج بن جاتا ہے تو پھر شریعت پہ عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اس کا ہم بطور خاص خیال کریں۔